السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز یمنی۔ آج کل ویلنٹائن ڈے ویک چل رہا ہے۔ جو لوگ کالجز کے اندر پڑھ رہے ہیں، بچے بچیاں اسکول کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو 1 فروری سے لے کر 14 فروری تک الگ الگ دن سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں۔ کبھی چاکلیٹ ڈے، کبھی روز ڈے، کبھی ہگ ڈے، کبھی کس ڈے، اور 14 فروری کو پھر ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ اور کچھ لڑکیوں کو، کچھ لڑکوں کو اسپیشلی بتایا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اسلام ان ساری باتوں کو مانتا نہیں ہے، یہ تو 14 فروری محبت کا دن ہے، اور اسلام محبت کو ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے۔ مگر آپ لوگوں سے میں آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی میرے نوجوان ساتھی ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ پورے سال کے اندر ٹیچرز ڈے مناتے ہیں، مدرس ڈے مناتے ہیں، فادرس ڈے مناتے ہیں، سسٹر ڈے مناتے ہیں، تو آپ ذرا سوچو کہ اسلام میں ہمیں ان ساری باتوں کی ضرورت ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ پورا سال اپنی ماں سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے محبت نہیں کرتے، تو سال میں ایک دن منا لیا کہ مدرس ڈے مناتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اپنی ماں سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک دن فادرس ڈے منا لیا تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اپنے باپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ سسٹرس ڈے، بردرس ڈے، یہ سب مناتے ہیں، مگر اسلام میں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں، قرآن میں اللہ نے، اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے یہ تعلیم دی ہے کہ ہر بندے کو اپنی ماں سے 24 گھنٹے محبت کرنی ہے، پھر سال میں ایک مرتبہ نہیں۔ اپنے باپ سے مرتے دم تک محبت کرنی ہے، اپنے بھائی سے مرتے دم تک محبت کرنی ہے، اپنی بہنوں سے مرتے دم تک محبت کرنی ہے۔ تو ہمیں یہ سارے ڈیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹیچرز ڈے بنا لیا۔ ہم اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے 14 فروری یہ ہر انسان کی زندگی کو برباد کرنے والا دن ہے، گناہوں میں ملوث ہونے والا دن ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی کسی بھی گناہ کے اندر لذت نہیں رکھی۔ لذت تو آپ کو ملے گی، مگر کسی بھی گناہ کے اندر سکون نہیں رکھا ہے۔ اگر حرام طریقے سے آپ کسی چیز کو پانے کی کوشش کریں گے تو کچھ دیر کے لیے آپ کو لذت مل جائے، کچھ دیر کے لیے آپ کو اچھا لگے، مگر یاد رکھنا اللہ نے ہر حرام چیز کے اندر سکون نہیں رکھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو پرسکون بنا دے اور آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، تو حلال طریقے سے جو بھی کام رکھو، کام کرو گے، اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کے اندر سکون رکھا ہے۔ آپ اگر کسی لڑکی کو چاہتے ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ نے کہیں دیکھا ہے، تو آپ ڈائریکٹ اس کے ماں باپ سے جا کر بات کیجئے، یا اپنے سماج کے اندر، اپنے گھر کے اندر کسی بڑے سے بات کیجئے۔ یاد رکھنا، یہ گرل فرینڈ، یہ بوائے فرینڈ، یہ اسلام اس لیے حرام قرار دیتا ہے اس چیز کو کہ اس کے اندر کوئی عزت نہیں ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی کو کبھی بھی کسی بھی ٹائم کہیں بھی لے کر چلا جائے، کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کو جو غیر محرم ہے بائک پر بٹھا کر جا رہا ہے، گاڑی پر بٹھا کر جا رہا ہے، تو وہ ڈرتے ڈرتے جا رہا ہے، کوئی سماج میں کوئی عزت نہیں ہے، اور اگر کوئی دیکھ جائے تو پورے سماج کے اندر ان کی بدنامی ہے۔ تو ایسے گناہ کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بچنا چاہیے ہمیں۔ اور الحمدللہ اس سال تو جو 14 فروری ہے، کل کا دن، وہ 3 شعبان نواسۂ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، تو کل تو ہمیں اسے اور زیادہ سیلیبریٹ کریں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیاز بانٹے، لوگوں کو گلاب دے، اور اپنے ماں باپ سے جا کر محبت آپ کرتے تو اپنے ماں باپ کو جا کر گلاب دیجئے، اپنے بہنوں کو جا کر گلاب دیجئے کہ کل امام حسین کی پیدائش کا دن ہے، کل 3 شعبان سیلیبریٹ کیجئے آپ، مگر ویلنٹائن ڈے کے طریقے سے نہیں۔ وہ خرافات کرتے ہیں، وہ گناہ کے کام کرتے ہیں، ایک دن کی لذت پانے کے لیے پھر قبر کے اندر کیا ہوگا، میدان محشر کے اندر کیا ہوگا، ان ساری باتوں کو یاد رکھیں۔ تو اسلام ایسی چیزوں کا کبھی مخالف نہیں ہے۔ اسلام تو
حلال طریقے سے جو بھی محبت کرتا ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ اور ایک صحابی رسول بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں کسی بھی لڑکی سے یا کسی بھی عورت سے جا کر زنا کروں۔ ذرا سوچو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے کہ میں کسی بھی لڑکی سے کسی بھی عورت سے جا کر زنا کروں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم جس سے زنا کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے؟ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یا تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے تو تم کیا کرو گے؟ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں اسے مار دوں گا، میں اسے کاٹ دوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہی عمل اگر تو کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ کرو گے تو وہ بھی سامنے کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہے۔ اس صحابی کو پتہ چل گیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے لگے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے پتہ چل گیا، میں سمجھ گیا ہوں۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بائک پر لے کر یا کسی کے گھر میں جا کر یا گارڈن کے اندر، کالجز کے اندر، اسکول کے اندر کسی بھی لڑکی سے جا کر آپ ملتے ہو تو یقیناً وہ کسی نہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہے۔ اور یہ سوچ کر دیکھو کہ جو کام ہم کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں، اگر وہی کام ہماری بہن کے ساتھ، ہماری بیٹی کے ساتھ کیا جائے تو پھر ہمیں کیسا محسوس ہوگا، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو آپ تمامی لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ ایسے دنوں کو منانے کی بجائے اگر سماج کے اندر نکاح کسی سے ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، اور آپ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، کالج میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، یا محلے کے اندر کسی کو آپ نے دیکھا ہے تو حلال طریقے سے اس کا رشتہ بھیجیے آپ۔ لڑکی اگر کسی لڑکے کو چاہتی ہے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بننے کی بجائے، حرام کام کرنے کی بجائے، اور سماج کے اندر اپنی ماں باپ کی عزت کو برباد کرنے کی بجائے، ان تمام لوگوں سے میں کہوں گا کہ آپ ایک دن کے لیے تو کسی کو گلاب دے دیتے ہیں، کسی سے کوئی گفٹ لے لیتے ہیں، مگر پھر سماج کے اندر جب پتہ چلتا ہے تو پوری زندگی آپ کے ماں باپ کو لوگوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر چلنے کی باری آتی ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے 20 سال تک آپ کو پال پوس کر بڑا کیا، وہ ماں باپ جو آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب آپ کالج کے اندر جائے، اسکول کے اندر جائے، آپ جب اپنی نظروں کو اور اپنے سر کو نیچے جھکا کر چلیں گے تو سمجھ جانا سماج میں آپ کے ماں باپ اپنے سر کو اٹھا کر چلیں گے، اور جب آپ نے اپنا سر اٹھا لیا، اپنی نظروں کو کسی کے اوپر جما دیا، تو سمجھ جانا پھر پوری زندگی آپ کے ماں باپ کسی کے سامنے نظریں اٹھا کر بات تک نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو کل کا دن ہے 14 فروری ویلنٹائن ڈے، ایک شوہر اپنی بیوی سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتا ہے، بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتا ہے۔ جو حلال طریقے سے، جو حلال رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ان حلال رشتوں کے اندر محبت کا بڑھاوا کرنے کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کو سکون بھی ملے گا، یہ جائز طریقہ ہے۔ مگر حرام طریقے سے اگر آپ نے ایسے کام کیے تو یہاں بھی گنہگار ہوں گے، قبر کے اندر بھی بھگتنا پڑے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ تو کل الحمدللہ ویلنٹائن ڈے کے ساتھ ساتھ سید الشہداء، شہدائے کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ آپ تمام حضرات یقیناً اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر خوب جشن منائیے، اور شام کے ٹائم پر جب بھی آپ کو وقت ملے بچوں کو جمع کیجئے، انہیں چاکلیٹس بانٹیے، جتنا بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے زیادہ سے زیادہ مولا حسین کے نام پر ان کی ولادت کا جشن منائیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا کریں، الہ العالمین ہم سارے لوگوں کو، بالخصوص ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو ایسے گناہوں کے کاموں سے بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور 3 شعبان کو اپنے اپنے گھروں کے اندر، اپنے اپنے محلہ کے اندر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کو دھوم دھام سے منانے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔